الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہ مردوان کی ایک جماعت میں موجود تھے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ واعظ و نصیحت فرماتے فرماتے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رب تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دو ہم جنس چیزیں خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں اور کس کس بندے کو کون سے دروازے سے اندر بلایا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پس جو بندہ نمازی ہوگا اسے باب الصلاۃ یعنی نماز کے دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا، اور جو شخص جہاد کرنے والا ہوگا جو جہاد میں ہمیشہ رہتا ہوگا اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، اور جو روزے رکھتا ہوگا جو روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے تمام فضائل و مناقب جب ارشاد فرما دیے تو آقا کریم علیہ السلام کے پیارے غلام جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بظاہر مومن تو ایک دروازے سے جنت میں چلا جائے تو یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے، لیکن تعظیمی طور پر وہ کون سا ایسا شخص ہوگا جس کو آقا کریم علیہ السلام کی امت مبارک میں یہ سعادت حاصل ہوگی۔ بظاہر جنت کے سب دروازوں سے بلائے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن کیا کسی کو جنت میں اکرامی طور پر تعظیمی طور پر تمام دروازوں سے بھی بلایا جائے گا؟ آقا کریم علیہ السلام کے ہونٹ مبارک کھلے اور ارشاد فرمایا ہاں ابو بکر صدیق مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے۔ گرامی قدر حضرات، کتنی بابرکت اور کتنی پیاری یہ حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو باب الصلاۃ سے جنت میں بھیجتے، آدمی جہاد میں جائے تو جہاد کی برکت سے وہ باب الجہاد سے، روزہ رکھے تو اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کی امت مبارکہ میں جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ درجہ ہے کہ وہ سارے دروازوں سے داخل ہونے کے بعد جنت میں تشریف لے جائیں۔ دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔